کسی کا بھی انتقال ہو تو انتقال کے بعد جو اس نے مال چھوڑا ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں تریکہ۔ انتقال ہوتے ہی اس مال سے یہ 4 حقوق وابستہ ہو جاتے ہیں، اور اس کو اسی آرڈر پر خرچ کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ تو کسی کا انتقال ہوا تو سب سے پہلے اس کے مال سے جو پہلا حق ادا کیا جائے گا وہ تجہیز و تکفین کا ہے۔ اس کی قبر کا خرچہ، اس کے کفن کا خرچہ، اس کے غسل کا خرچہ، وہ سارا اسی کے پیسوں سے کرنا، یہ اس کے مال کا پہلا حق ہے۔ اگر اولاد اپنے پیسے سے کرنا چاہتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر اس کے میت کے پیسوں سے کیا جاتا ہے تو یہ بھی جائز ہے اور کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا جو حق ہے وہ قرضے کا ہے۔ اس کی جائیداد میں تجہیز و تکفین کے بعد جو مال بچتا ہے سب سے پہلے قرضے ادا کیے جائیں گے۔ کسی سے مال خریدا ہے، اس کی پیمنٹ کرنی ہے، وہ ادا ہوگی۔ کسی سے قرضہ ابا جی نے لیا تھا وہ واپس کرنا ہے تو وہ ادا ہوگا۔ قرضوں کی ادائیگی کے بعد جو مال بچ جاتا ہے، مثال کے طور پہ 1 کروڑ ابا جی چھوڑ کر گئے، 1 لاکھ روپے تجہیز و تکفین میں لگ گئے، 99 لاکھ بچے، 19 لاکھ روپے کا ان پر قرضہ تھا، تو سب سے پہلے قرضہ اتارنا ہوگا۔ اب 1 کروڑ میں سے بچ گئے 80 لاکھ، 80 لاکھ۔ اب تیسرا نمبر آتا ہے وصیت کا۔ اگر میت نے اپنے مال کی کوئی وصیت کی تھی تو اس 80 لاکھ کے 1/3 تک وصیت پوری کی جا سکتی ہے۔ 33.33% تک جو ابا جی نے وصیت کی ہے وہ وصیت نافذ ہوگی۔ مثال کے طور پہ ابا جی نے کہا تھا جب میں مر جاؤں تو 10 لاکھ روپے فلاں مسجد میں دے دینا، 5 لاکھ روپے فلاں مدرسے میں دے دینا، 10 لاکھ روپے فلاں میرے دور کے دوست کے بیٹے کو دے دینا۔ یہ ابا کی ساری وصیتیں ہیں۔ تو ابا کی وصیتیں جو یہ 2 مائنس کرنے کے بعد ریمیننگ اماؤنٹ بچے گا اس کے 1/3 تک ابا کی وصیتیں پوری کرنا ضروری ہے۔ ہاں، ابا جی نے وصیت کر دی 40% کی، جیسے 80 لاکھ بچے تھے، ابا جی نے کہا اس میں سے 40 لاکھ میرے دوست کو دے دینا، تو اب یہ وصیت ہو رہی ہے 50% کی، تو اس کو ہم ریسٹرکٹ کر دیں گے 33% پر، 1/3 پر، کہ ہم صرف میکسیمم 1/3 تک وصیت پوری کر سکتے ہیں، وصیت پوری کر دیں گے۔ اس کے اوپر جو والد صاحب نے وصیت کی ہے، میت نے وصیت کی ہے، اس پر عمل کرنا لازم نہیں ہے۔ لیکن اگر سارے ورثہ چاہتے ہیں کہ ابا جی کی خواہش تھی، ابا جی نے یہ وصیت کی ہے اور ہم اس پر عمل کر دیں، تو سارے ورثہ کی رضامندی کے ساتھ پورے 50 پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایک وارث بھی کہتا ہے کہ نہیں میں 1/3 سے اوپر جانے کی اجازت نہیں دیتا ہوں، تو اس کا جتنا 1/3 سے اوپر حصہ بن رہا ہے وہ اس کو دینا پڑے گا۔ باقی رشتہ دار اگر 1/3 سے اوپر کی اجازت دیتے ہیں تو ان کا حصہ 1/3 سے اوپر والا آپ اس بندے کو دے سکتے ہیں جس کی ابا نے وصیت کی تھی۔ اچھا، اور یہ جو وصیت ہے وہ وارث کے حق میں معتبر نہیں ہے۔ جس کو وراثت سے حصہ بائی ڈیفالٹ قرآن یا حدیث کی روشنی میں مل رہا ہے اس کے لیے وصیت معتبر نہیں ہے۔ ورثہ کے علاوہ کسی کے لیے وصیت کی ہے وہ معتبر ہے، ٹھیک ہے؟ تو تہائی بھی ہونی چاہیے اور ورثہ کے علاوہ کسی اور کے لیے وصیت ہونی چاہیے، تب وہ معتبر ہے۔ اگر ابا جی نے کسی وارث کے لیے وصیت کر دی تو اس میں بھی پھر یہی ہوگا کہ سارے ورثہ اجازت دیتے ہیں تو نافذ کر دیں، اور اگر ورثہ اجازت نہیں دیتے تو پھر اس وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ آرڈر رہے گا، پہلے تجہیز و تکفین پر عمل، پیسے خرچ ہوں گے، پھر ابا جی کے سارے قرضے اتارے جائیں گے، پھر ان کی وصیت اگر کوئی ہے تو اس پر عمل کرنا ہوگا، اور آخر میں پھر ورثہ میں تقسیم ہوگا۔ تو مثال کے طور پہ 1 لاکھ یہاں پہ لگ گیا، 19 لاکھ یہاں پہ لگ گیا، وصیت ابا جی نے مثال کے طور پہ 20 لاکھ روپے کی کر دی ہے، تو یہ ٹوٹل ہو گئے 40 لاکھ روپے۔ 1 کروڑ روپے کی جائیداد تھی، 40 لاکھ روپے ان میں خرچ ہو گئے، بقیہ 60 لاکھ روپے ہیں، یہ سارے ورثہ میں تقسیم ہوں گے۔ ہمارے یہاں سب سے بڑا ظلم یہ ہوتا ہے کہ اس 1 کروڑ روپے پر ڈائریکٹ یہ لوگ براجمان ہو جاتے ہیں اور سارے ورثہ تقسیم کر لیتے ہیں۔ بھائی 1 کروڑ آپ کا نہیں ہے، اس میں سے 40 لاکھ کے قرضے آپ نے دینے، وصیتیں دینی ہیں، تجہیز و تکفین میں خرچ کرنا ہے، باقی جو بچے گا وہ آپ کا ہے۔ اگر یہ 40 لاکھ روپے بھی بچے تقسیم کر لیتے ہیں تو بچے بھی گناہ گار ہوں گے، اور ابا جی نے ان کی تربیت ایسی کی تھی کہ بیٹا میں نے بھی قرضہ نہیں دینا،
اور اگر میں مر جاؤں تو تم نے بھی قرضہ نہیں دینا، تو قرضہ نہ چکانے کی وجہ سے ابا جی کو بھی قبر میں پل پل عذاب ہوگا، کیونکہ ابا نے بچوں کی تربیت ایسی کی تھی اور اس نے سارے قرض داروں کو واپس بھیج دیا اور یہ مال تقسیم کر لیا، سارا گناہ اس کے نامہ اعمال میں آئے گا۔ وہ مر جاتا ہے تو اس کے بچوں کے نامہ اعمال میں گناہ آئے گا کہ دادا کے پیسے قرض داروں کو دینے تھے، میرے ابا نے نہیں دیے تھے تو اب مجھے دینے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ 4 طریقوں سے مال تقسیم ہوگا۔